میری طرف سے، میرے ساتھیوں کی طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکبادی ہو۔ ہم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری اور آپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی نماز کو، روزے کو، تراویح کو، قرآن سننے اور سنانے کو، تلاوت کو، عنابت اللہ کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی کو، ہر صدقات کو، خیرات کو قبول عطا فرمائیں، آمین۔ اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز کبھی کبھار سال میں صرف 2 بار آتی ہے، اس لیے اس کا طریقہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ عید کی نماز کو صحیح طریقے پر ادا کر سکیں۔ عید کی نماز درست ہوتی ہے نیت سے، اور نیت نام ہے عقد قلب کا، یعنی جو دل میں پختہ ارادہ ہے اس کو کرنے کا نام نیت ہے، اور نیت کے بغیر کوئی بھی نیک اعمال قابل قبول نہیں۔ ہاں، نیت زبان سے کہیں یا دل سے کریں، دل سے کر لیں آپ کے لیے یہی کافی ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بدعت ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ بدعت کے پاس سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیت نام ہے عقد قلب کا۔ عید کی نیت کس طرح کریں گے؟ صرف 2 چیز کی نیت کریں گے۔ نمبر 1، نیت کرتا ہوں میں نماز عید کی، اور دوسری نیت کریں گے میں نیت کرتا ہوں امام کے پیروی کی۔ صرف یہی 2 نیت کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ بعض حضرات جو بتاتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کی، پیچھے اس امام کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ ان تمام باتوں کو کرنے کو الجھا لیتے ہیں۔ ان باتوں کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ عید کی نماز 2 ہی رکعت ہے ہی ہے۔ عید کی نماز واجب ہی ہوتی ہے، عید کی نماز میں ہی 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے، اور کسی نماز میں 6 زائد تکبیریں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو کہنا ضروری نہیں، بلکہ جو یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں کرو، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بھی سکھلائیے نا، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی، 6 زائد تکبیروں کی، 2 رکوع کی، 4 سجدوں کی، پیچھے اس امام کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اتنی بات سکھلاتے ہیں کہ خود سننے والا الجھ کر کے رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو الجھنا نہیں ہے، صرف 2 نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں عید کی، اور نیت کرتا ہوں امام کے پیچھے کی، یہ نیت مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز شروع ہوگی، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اور کہہ کر کے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ثنا آپ بھی پڑھیں گے اور امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور ہاتھوں کو کانوں کو اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری تکبیر میں اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، آپ کو بھی ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ 2 تکبیر ہو گئی۔ جب تیسری دفعہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو پھر دوبارہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اور ہاتھ چھوڑے بغیر ڈائریکٹ نیت باندھ لینا ہے۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، اور آپ کیا کریں گے؟ پورے رمضان بھر کا پیسوں کا حساب کرنا شروع کر دیں گے۔ کپڑے میں کتنے خرچ ہوئے، مارکیٹنگ میں کتنے خرچ ہوئی، صدقات و فطر میں کتنے خرچ ہوئے، کیونکہ ہوتا یہی ہے، کیونکہ قرات عربی میں ہوتی ہے، ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے کیا ہوتی ہے، دماغ کی نیند تو بند نہیں ہوتی، وہ کچھ سے کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام، یہ سب چیزیں آپ کو نہیں سوچنا ہے، بلکہ دھیان سے سننا ہے۔ تو امام صاحب قرات کریں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدہ کریں گے، دونوں سجدہ مکمل کر لیا، آپ کی 1 رکعت مکمل ہو۔ پھر دوبارہ امام صاحب کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، اور قرات کرنے کے بعد پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوبارہ کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ
اور پھر چھوڑ دینا ہے. اور چوتھی بار جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھائے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, تشہد کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو آپ کی دونوں رکعت مکمل ہو گئی. آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی. آپ امام صاحب دعا کرائیں گے, دعا میں آپ آمین کہیں گے. ان علاقوں کے اندر اور ہمارے علاقوں کے اندر یہ ہوتا کیا ہے کہ نماز کے فوراً بعد خطبہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں دعا کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ عید کے مکمل ہونے کے فوراً بعد دعا مانگے, کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہوگی, اس کو سنیے, اس کا سننا واجب ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر دعا پہلے کر لیتے ہیں تو بعض حضرات بھاگ جاتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بھاگ جائے, خطبہ نہ سنے. دوسروں کے چکر میں آپ اپنی نماز کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ دوسروں کے چکر میں آپ اپنی نماز کو برباد مت کیجیے. نماز مکمل ہونے کے بعد پہلے دعا کیجیے, اس کے بعد خطبہ سنیے. ہاں, خطبہ کو سننا بھی واجب ہے. خطبہ غور سے, اطمینان سے بیٹھ کے سنیں. ہاں, تھوڑا بہت اگر ہلے ڈولے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں, خطبہ سننے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھل کر معانقہ یعنی گلے ملتے ہیں. یہ ہم نے الگ طرح کا رسم چالو کر لیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رسم ہے. ہاں, اگر اس معانقہ کرنے کو لوگ واجب اور ضروری سمجھ لیں تو یہ بدعت ہے. تو جب ہم لوگ راستے میں آتے ہیں, پورے راستہ ایک ساتھ آئے, ساتھ آئے, ہمیں معانقہ کرنے کی فرصت نہیں ملی. لیکن جب یہاں جیسے عید کی نماز مکمل ہو گئے, اچھل کر کے کود کر کے معانقے کرتے ہیں. یہاں معانقے کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو معانقہ کرنا ہو تو عیدگاہ کی گراؤنڈ سے باہر چلے جائیے, گھر چلے جائیے, خوب معانقہ کیجیے, کوئی حرج کی بات نہیں. اس طور پر ہماری اور آپ کی عید کی نماز مکمل ہو گئی. اسی طرح ہمارے شیخ مفتی سعید پالنپوری نور اللہ مرقدہ سبق کے درمیان میں بتاتے کہ عید کا ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ سنت ہے. لیکن یہ سنت سب کے لیے نہیں ہے. بادشاہ لوگ ہیں, بڑے حضرات ہیں, جن کو خطرہ ہے, ان کے لیے ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ سنت ہے. اور عام لوگوں کے لیے ایک ہی راستے سے جائے, ایک ہی راستے سے آ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ عید کا مکمل طریقہ, مکمل نماز اور مکمل باتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی. اللہ ہماری اور آپ کی عید کی نماز کو قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.